ویسے کہا گیا ہے کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو، بلکہ نیکی کو جلدی جلدی انجام دے دو۔ کوئی پتہ نہیں ہماری موت واقع ہو جائے، یہ انسان کو نہیں پتا۔ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ لَهُم مَّوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ تمہارا رب بہت ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کا بدلہ نہیں دیتے، اس کی سزا نہیں دیتے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحیمی کا معاملہ ہے، اس کی شفقت کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ جو یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دینے میں جلدی کرے تو ان پر عذاب آ جائے۔ پتہ یہ چلا جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ فوراً سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جلدی جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ نیکیاں ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر انسان کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ایک جانب ہوتی ہے، ایک طرف ہوتی ہے جس کی طرف وہ اپنا منہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو متوجہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعوت دی ہے اے میرے بندوں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے میں پہل کرو، نیکیاں بھاگ بھاگ کر کرو، دوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ کس لیے؟ اللہ فرما رہے ہیں اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو پکڑ لے گا، یعنی کہ موت جہاں بھی چلے جاؤ واقع ہو جائے گی۔ میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ناروال کی گلیوں میں موجود ہو تو نیکیاں پھر بھی جلدی جلدی کر لو، اگر تم دنیا کے کسی دوسرے کونے میں کسی دوسرے شہر میں موجود ہو نیکیاں پھر بھی جلدی کرو، اگر تم کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹے ہوئے ہو تب بھی نیکیاں جلدی جلدی کرو۔ موت کا پتہ نہیں ہے کب موت واقع ہو جائے، انسان کا وقت قریب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مر جانے کے بعد یہ مواقع نہیں دیتے کہ فلاں بندے تو یہ نیکی بھی کر لے یہ بھی کر لے، بلکہ رب کا قانون یہ ہے جو ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا ہے
جو ساری زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام کی بغاوت کرتا ہے، جب موت کو دیکھتا ہے تو پھر معافی مانگنے لگتا ہے، نیک اعمال کرنے لگتا ہے، رب مہلت نہیں دیتے۔ موت نظر آنے پر فرعون نے کہا اللہ میں اب تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ خالق کائنات نے یہ کلیہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا، مرتے وقت موت کو دیکھ کر وہ تو شیطان ہوتا ہے جو میرا نام لینے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کو پہلے یہ خبر ہے کہ معاف کرنے والا پکڑنے والا عرش پر بیٹھا ہے، لیکن ساری زندگی مجھے بھولا رہتا ہے، میرے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، مرتے وقت میرا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے دعوت یہ دی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں پہل کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کائنات کے لوگوں، آقا نے سیدنا عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، عبداللہ بن عمر کو فرمایا ہے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی انسان یا مسافر رہتا ہے، وہ نہیں جانتا کب اس کی زندگی کی شام ہو جائے، کب وہ دنیا چھوڑنے والا ہے اسے کوئی خبر نہیں، ایک اجنبی کی طرح رہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب عبداللہ بن عمر نے یہ الفاظ سنے، نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم سنی، عبداللہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے میرے ساتھیوں جب شام ہو جائے دن کا انتظار نہ کیا کرو، دن ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، نہیں پتا زندگی کی شام کس موڑ پر ہو جائے، کوئی پتا نہیں اللہ آدمی کو اپنے بندے کو کب اپنے پاس بلا لے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے مر جانا ہے۔ سورہ الرحمن میں اعلان ایسے کیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے تہو بالا ہو جائے گا، آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، دنیا میں موجود پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو فنا مل جائے گی، باقی رہے گا تو میں ذوالجلال کا نام رہے گا۔ محترم بھائی جب ہمیں خبر نہیں کب مر جائیں گے، انتظار کس چیز کا؟ پھر مانو نا فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کرنے میں پہل کرو، یہ مت سوچا کرو اتنے پیسے آئیں گے تو میں صدقہ کروں گا، اتنے پیسے آئیں گے تو میں فلاں جگہ پر رب کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت یہ دی ہے کائنات کے لوگوں اس وقت سے پہلے رب کے راستے میں خرچ کر لو کہ جب تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔
اس وقت تو کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا۔ مومن پتہ کون ہوتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے بڑے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اب ڈر سے مراد کیا ہے؟ اگر وہ بندہ مسلمان ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، 2 نمبری نہیں کرے گا۔ اگر وہ مرچوں کا، نمک کا کاروبار کر رہا ہے، ہلدی کا کاروبار کر رہا ہے، وہ کبھی بھی 2 نمبری سے کام نہیں لے گا، وہ کبھی بھی فراڈ نہیں کرے گا، وہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلی میں جا رہے، بازار میں پہنچے، ایک بندہ کھجوریں بیچ رہا تھا، اس نے ڈھیر لگایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کھجوریں گیلی تھیں اور اوپر اوپر خشک اس نے رکھی ہوئی۔ آقا نے فرمایا بیچنے والے یہ کیا کیا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی، گیلی ہو گئی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا خشک کو الگ رکھتا اور گیلی کھجوروں کو الگ رکھتا، اس طرح تو دھوکہ ہو جائے گا خریدنے والے کے ساتھ۔ اب وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یہ قرآن کی آیات ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ایک بات، پھر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے، جو ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور دل سے یہ ڈر رہا ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے کہ آخر ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، یہ اس کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے میں پہل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی مت سمجھو اس نیکی کا مطلب، ان نیکیوں میں پہل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں فلاں سے پہلے رب کی راہ میں خرچ کروں، وہ میرے سے بعد میں خرچ کرے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں۔ قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چل گیا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں سمائے ہوئے ہوتا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا رہتا ہے، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہی اصل میں لوگ ہیں جن کو ہم پہلے آنے والا قرار دیتے ہیں۔ رب نے قرآن میں سبقت لے جانے والوں کا ذکر کیا، السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ پہلے نیکی کرنا، موت آنے سے پہلے نیکی کرنا، بیماری آنے سے پہلے پہلے عبادت کرنا، فقر آنے سے پہلے پہلے رب کے راستے میں خرچ کرنا، مفلس اور کلاش ہو جانے سے پہلے رب کی راہ میں زکوٰۃ عشر صدقہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے کام ہیں، محبوب کام ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا کی، صحابی بیان کرتے ہیں سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ذرا غور طلب ہے، آقا نے عصر کی نماز ادا کروائی ہے، جلدی جلدی ایک اپنی بیوی کے حجرے میں چلے جاتے ہیں، کوئی حکم دیا واپس آ گئے،
صحابہ بیٹھے بیٹھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں. نبی پاک نے بھی دیکھ لیا, صحابہ میرے کام پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. نبی پاک نے خود ہی فرما دیا, اے میرے یارو, اے میرے صحابہ, پریشانی کی بات نہیں. نماز ادا کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سونے کے ڈھیلے کا خیال آیا. جو مال غنیمت میں نے تقسیم کیا ہے, اس مال سے ایک سونے کا ڈیلا بچ گیا تھا. نماز میں مجھے اس سونے کے ڈیلے کا خیال آیا. میں جلدی جلدی واپس گھر میں پہنچا اور اپنی بیوی کو حکم دے دیا کہ اسے جلدی جلدی بانٹ دیا جائے, جلدی جلدی تقسیم کر دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شام ہو جائے یا رات ہو جائے. محمد رسول اللہ یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ سونے کا ڈیلا ہو اور محمد کے گھر میں شام تک پڑا رہے. آقا نے تقسیم کرتے ہوئے جلدی سے کام لیا. اور آؤ نبی کے دو یاروں کا قصہ سناؤں, جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما. عمر کہتے ہیں میرے ایک دن دل میں خیال آیا. اس دن اتفاق کے ساتھ میرے پاس دولت موجود تھی, پیسے موجود تھے. اسی اثناء میں نبی پاک علیہ السلام نے چندے کا اعلان کر دیا. جناب عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے دل ہی دل میں سوچا, دل ہی دل میں خیال کیا, عمر آج تیرے پاس پیسے بھی موجود ہیں, درہم و دینار بھی ہیں. ادھر نبی پاک نے چندے کا اعلان بھی کر دیا ہے, چل آج ابو بکر سے سبقت لے جا. کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا, میں ابو بکر سے آج سبقت لے جا کر دکھاؤں گا. میں نے گھر کا آدھا مال لیا, نبی پاک کے قدموں میں جا کر ڈھیر کر دیا. آقا پوچھتے ہیں عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا مال لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جناب ابو بکر صدیق آئے. آقا پوچھتے ہیں ابو بکر گھر میں پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ لیتا چلا آیا ہوں, گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کا جواب سنا اور دل ہی دل میں کہا, اے عمر تو ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا. حضرات نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا. قال رجل, ایک آدمی نے کہا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد, احد کے دن ایک بندے نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں احد کی لڑائی لڑوں گا, ارائیتا آپ کا پھر کیا خیال ہے کہ میں کہاں جاؤں گا لڑنے کے بعد؟ میں لڑائی کروں گا, شہید ہو جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا, میں کہاں جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فی الجنہ, تو جنت میں جائے گا. اس نے کہا واقعی تو جنت میں جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے اس بندے کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں, تمرات فی یدی, اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. اس نے وہ کھجوریں کھائی نہیں ہیں, کھجوریں پھینک دی اور پھینک کر جا کر لڑنے لگے. حدیث میں آتا ہے فقاتل قتل, وہ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چند لمحے یہ بشارت سنی کہ تو جنت میں جائے گا، اور وہ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ وہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں۔ بھائیو، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، ہم ایک دن شراب پی رہے تھے اور ہمارے شراب پیتے پیتے اسی دوران ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ جی کیا؟ نبی علیہ السلام نے شراب حرام کر دیا ہے۔ انس کہتے ہیں میں ابو طلحہ کو پلا رہا تھا، اور سب سے بہترین کھجوروں کی شراب میں پلا رہا تھا۔ اس بندے نے کہا، جب ہم نے سنا تو سارے دوسرے لوگ کہنے لگے انس بس کر دو، قصہ ختم، جو مٹکوں میں شراب موجود ہے سب بہا دو۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد کبھی بھی کسی نے ایک قطرہ بھی نہیں پیا اور ایک بھی قطرہ استعمال بھی نہیں کیا۔ وہ لوگ تھے، حکم آ گیا تو نیکی کرنے میں پہل کی، جلدی کی، نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔